بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہے نا؟ ٹھیک ٹھاک۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے۔ اللہ میاں یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں پاکستان پہ، اللہ پاک ہر قسم کی جو بھی مصیبت آئی ہوئی ہے یا اللہ یہ دور کر دے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے۔ میرے مالک بہت اب کی پاکستان کا یہ بارشوں میں بہت نقصان ہوا ہے کہ دیکھو ٹی وی دیکھو یا کچھ تو بہت دل کو ایک دم ٹھیس لگتی ہے کہ گھر کے گھر اجڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی لیے دعا کریں، بلکہ سب کے لیے کرنا چاہیے، چاہے اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں نان مسلم بھی ہوتے ہیں، لہٰذا جان تو سب کی ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خیر و عافیت والی زندگی دے، ٹھیک ہے؟ کہ جن کے پورے پورے گھر تباہ ہو گئے ہیں تو ان کا دل کیا بولے گا، ان کا جینا کیا جینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب کی میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو شکریہ تو آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو۔ اور آج میں آپ کو کیا بتاؤں، سوچنا بھی تو پڑتا ہے نا کہ کیا بتائیں۔ اور جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا جس سے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تو بڑے دل جیسے نا سن کے بھی اور دیکھ کے بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے دل۔ اب ایک تو ہماری عمر بھی ایسی ہو گئی نا کہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بلکہ میرا چھوٹا والا تو کل بھی رو رہا تھا، ہوا چل رہی تھی نا، حافظ جو ہے تھوڑا دل بھی اس کا چھوٹا ہے، مطلب جلدی نا حساس بہت ہے، رو رہا تھا دادا سے، دادا اب کیا ہوگا۔ تو میں نے بھی کہا، میں کبھی بیٹا نہیں کہتے، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت ہے، اور جو کچھ بھی ہونا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر وہ چپ ہوا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کے دل میں تو قرآن ہے، آپ تو حافظ ہو، اور ماشاءاللہ اتنا عرصہ اس کو قرآن شریف ختم ہوا، کیے ہوئے حفظ کیے ہوئے ہو گیا، میرے خیال اباؤٹ 4 سال تو ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی میری بہو نے قاری لگایا ہوا ہے، روز 1 سپارہ حفظ کرتا ہے وہ، ماشاءاللہ۔ وہ تراویح بھی پڑھاتا ہے، ان کے ماموں پڑھاتے ہیں اپنے گھر پہ، تو وہ بھی چاہتا ہے آخری دنوں میں، اور ماشاءاللہ تراویح پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے اللہ پاک۔ تو آج پھر میں آپ کو کیا بتاؤں، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، دل جب میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں نا، مجھے لگتا ہے آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ادھر ادھر کی بھی باتیں کر لیتی ہوں، کہیں آپ لوگ بیزار تو نہیں ہو جاتے ہیں؟ نہیں بیزار ہو جاتے ہیں؟ بتائیے گا مجھے، پھر نہیں کروں گی بات۔ تو آج میں آپ کو چکن ہی بتا رہی ہوں، لیکن چکن چیزی۔ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ دہی لے لیں اور چکن لے لیں اور بون لیس لیں، سمجھے؟ اس میں آپ نے لہسن ادرک پیس کے ڈالا، اس کو لگایا، چکن میں لہسن اور ادرک لگایا، تھوڑا آدھا کپ دہی لے لیں، وہ لگایا، کالی مرچ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیا، دہی لہسن ادرک پسا ہوا لگا کے چھوڑ دیا اور کالی مرچ۔ اب آپ نے یہ تو چھوڑ دیا، اب آپ آدھا چمچ سفید زیرہ، آدھا چمچ دھنیا، ثابت دھنیا، اس کو ذرا سا لال کیا، اور پھر اس میں آپ ملا دیجیے، اور تھوڑی سی اگر آپ کو مرچی کا دل چاہے نا، بلکہ آپ مرچی نہ ہی ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے تھوڑا سا دھنیا، آدھا چمچ، اور آدھا چمچ زیرہ سفید، اس کو ذرا سا براؤن کیا۔ اب آپ نے تیل ڈالا پتیلی میں، اور یہ چکن ڈالی، اور آپ نے پھر یہ جو دھنیا اور زیرہ بھی ڈال دیا، اور
اور منٹوں میں بون لیس تو ہے، گل جائے گی. تھوڑی سی دیر ڈھک دیں کہ اس کا پانی، اور بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے. اچھا، اس کے لیے آپ کو وہ جو چیز بھی لینی ہوگی. اب چیز آپ کو جو بھی پسند ہو اچھی خاصی لیجیے گا، سمجھے. اب چیز آپ نے لی ہے. اب دیکھیں جب یہ بھننے پہ آ جائے نا، کیا چکن بھننے پہ آ جائے نا، نمک ڈالیے. نمک اسی وقت ملا لیجیے گا. دہی ڈالیں گی، اور جب دہی کا پانی خشک ہو جائے نا تو سب آپ نے ملا لیا. اچھا، اب جب آپ بھوننے پہ آئے نا تو ثابت مرچ ہوتی ہے نا جو ہم بگھار میں ڈالتے ہیں، وہ 6-7 آپ اس میں ڈال دیجیے، کیونکہ جس کو کھانا ہوگا نا وہ توڑ کے کھا لے گا. جس کو کھانا ہوگا نا تو وہ توڑ کے کھا لے گا. کالی مرچ ڈالی ہوئی ہے ہم نے پسی ہوئی، اور زیرہ اور دھنیا. مرچیں ہم نے نہیں ڈالی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے جب بھونتے ہی وقت ہم نے 6-7 مرچی ریڈ والی جو ہوتی ہے نا، بگھار والی، وہ ڈال دی ہم نے. اب ہم نے ڈھکن ڈھک دیا اس کا. اب ہم یہ کریں گے کہ وہ چیز جو ہے نا، ہم نے اس کو چاہے کش کر لیں چاہے ویسے ہی آپ ڈال دیں پیسز کر کے اس میں. جب چیز جیسے ہم پیزا میں ڈالتے ہیں نا اس طرح ڈال دیں. جب دیکھیں کہ میلٹ ہو گئی تو آپ کے ڈن، آپ کی چکن ڈن، چیزی چکن ڈن. اب آپ یہ کریں کہ جب آپ کو نکالنا ہے تو آپ ڈش میں نکالیں گے. کوئی دھنیا ونیا نہیں ڈالنی اس میں، کیونکہ چیزی ہے نا. ہم اگر دھنیا وغیرہ ڈالیں گے تو پھر وہ چیز کا تو ہمارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا. ہماری چیزی چکن ہے نا. اب جب آپ ڈش سے نکالیں گے تھوڑا ایسے تو ہوگا، کھشے گا تو صحیح پیزا کی طرح، لیکن آپ ذائقہ دیکھیں گے کہ عمدہ ذائقہ ہوگا چیزی چکن کا. چیزی چکن، سمجھے. میں نے باہر کھایا تھا کہیں تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ چیزی چکن بنانی ہے ایک دن، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگے گی، سمجھے. میں نے مرچی اس لیے ڈلوا لی ہیں کہ جس کو مرچیں کھانی ہیں وہ مرچیں نا ہم ڈھکن ڈھک دیں گے تو مرچی نرم ہو جائے گی. جس کو کھانا ہے وہ ریڈ مرچ توڑ کے اپنے پلیٹ میں کھا لے گا، ٹھیک ہے. تو اور چیزی ہوگی، مزیدار لگے گا، بہت مزے کا لگے گا، ٹھیک ہے. تو اگر کہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے، کچھ کی ہے، تو پھر معاف بھی آپ ہی لوگ کریں گے، ہے نا. اور سبسکرائب بھی کروائیں گے، لائک بھی کروائیں گے. کر رہے ہیں لائک تو پھر نانی کو کیا، نانی کا ہو گیا جانے کا ٹائم. نانی کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے کب؟ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.